کن امداد کن نظرن جو ہم نزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصار پیر کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا کو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا کو ایمان بھی حسینی ہے گرنے ہی نہیں دیتے کانوں سے نوازے کو گرنے ہی نہیں دیتے کانوں سے نوازے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو یوں لگتا ہے کہ نبیوں کا دربار بھی حسینی ہے یوں لگتا ہے کہ نبیوں کا دربار بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا کو ایمان بھی حسینی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت آخر کی دعا ہے کہ اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دے اندر میری اور آپ احباب کی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اج محرم شریف کا غالباً آخری جمعۃ المبارک ہے آج کچھ جزیدیاں دا انجام بیان کیتا جائے گا انہاں دے نال پھر اللہ نے کی سلوک کیتا مالک فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ کریم نو غافل مت سمجھو او دے تو جو ظالم عمل کرتے ظالم نو کچھ نہیں ملتا سوائے ہلاکت تباہی بربادی دے
ظالم ہمیشہ سڑک تے کتے دی موت مر جاندے نے اور جہنم رسید ہو جاندے نے کیوں ان بطش ربک لشدید اللہ فرماندا ہے تواڈے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے جدوں کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اللہ کریم انہوں پکڑتا ہے دیر نال پکڑتا ہے لیکن وہی پکڑ تو کوئی چھڑا نہیں سکتا اللہ کریم عدم دے پرڑے نو جھکن نہیں دیندا جیویں ظالم ظلم کرتا ہے اللہ کریم وہ تو ویسا ہی بدلا لیندے ظلم انساناں تے بڑی دور دی گل ہے ظلم تے سانوں جانوراں تے نہیں کرنا چاہیے حدیث پاک جاندا ہے بنی اسرائیل دے اندر میرے نبی نے فرمایا ایک عورت سی جن ایک بلی پالی بڑا پیار کرتی سی اس نال اور رشتہ داراں نوں ملن واسطے گئی انہوں نے سوچیا میں بلی نوں بن دینی ہاں میں جلدی آ جاواں گی آ کے چھوڑ دیاں جدوں وہ عورت گئی تے 3 دن تک واپس نہ آئی تو بلی بھوک پیاس نال تڑپ تڑپ کے مر گئی اگر آزاد ہوندی تے کچھ کھا پی کے گزارا کر لیندی میرے نبی نے فرمایا جدوں وہ بلی مر گئی وہ عورت نے آ کے دیکھیا اس تو بعد جدوں وہ عورت دنیا تو چلی گئی قیامت تک اللہ کریم نے اس بلی نو اس عورت تے مسلط کر دیتا وہ بلی اودا جسم نوچ دی اور کھاندی رہے ایتھے سانوں بھی سبق سیکھنا چاہیے اج جڑے جانوراں تے ظلم کردے نے جانور دودھ نہ دیوے تے ٹیکا لا دیتا جانور دی دوڑ کرانی ہوئے اپنے پیسے دے لالچ جانور نو سوئے مارے جاندے تاکہ یہ جت جاوے جیسا انعام لے لی آج مرغیاں نو لڑایا جاندہ ہے انعام دی وجہ کو میرے دوست انہاں وچ بھی جان ہے جانوراں تے ظلم نہیں کرنا چاہیے جانوراں تے رحم کرنا چاہیے اے دے نال اللہ راضی ہو جاتا ہے بڑی مشہور گل ہے حضور فرماندے نے ایک بدکارہ عورت سفر تے جا رہی سی انہیں دیکھا کتے دا بچہ پانی دی وجہ تو او دی زبان باہر آ گئی مرن دے قریب اس عورت نے دیکھا ہے تے بدکارہ سی پر انہوں ترس آ گیا انہیں دیکھا سامنے کنویں لیکن رسی تے ڈور نہیں انہیں اپنی چادر اتاری جتی نو چادر نال بن کے انہیں کنویں وچ پایا پانی کڑی کے اس کتے دے منہ دے وچ پایا میرے نبی فرماندے جدوں نے اس کتے دے منہ وچ پانی پایا نا تے کتے نو ہوش آ گئی جدوں کتے نو ہوش آئی تے اللہ دی رحمت جوش آ گئی فرمایا ہن تیرے گناہاں نو نہیں دیکھاں گا تینو اس جانور تے رحم کرن دی وجہ تو میں تیرے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دتا اللہ کریم نے اس وجہ تو اس جانور نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ کریم نے اس عورت نو جنت عطا فرما دی پتہ کی چل گیا کہ کسے چیز دے سانو ظلم نہیں کرنا چاہیے سانو پیار کرنا چاہیے بولو تے صحیح خالق کائنات نے نشان فرمایا ولا تحسب اللہ غافلا عما يعمل الظالمون اللہ کریم نے فرمایا کسان جانو غافل مت سمجھو بے خبر مت سمجھو اس چیز جو ظالم عمل کر دے میرے دوست ظالم نہ خود نہیں ملتا میں دسنا چاہنا آدھی انسان و ظالم نہیں بننا چاہیے بلکہ مظلوم بن جانا چاہیے کیونکہ ظالم جو تے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے مظلوم کے نام خدا خود ہوتا ہے اس واسطے میرے دوست واقعے کربلا 100 ہجری کے اندر پیش آیا سی 3 سال گزرے 64 ہجری کے اندر یزید پکڑیا گیا لوگ حیران
خسیر دا مر گیا. دوسری روایت تیسری روایت بھی ملتی ہے اے ظالم انسان ایک عورت پہ عاشق ہو گیا اور مسلمان میں سے ایک عیسائی عورت سے انہیں اپنا خلیفہ بھیجا ہے جا جا جو میرا پیغام دے گیا. جس سے خلیفہ گیا تو اس عورت نے آگے آئے اے کر اپنے امیر نہ کہہ دے کہ غلامان نہ بھیجیا کرے رائٹا میں میرا رابطہ قائم کر لگے. اس سے جو عورت اپنے باپ کو کہہ دیے دیکھی میں اتنا کی سلوک کروں گی دیکھی میں اتنا کی سلوک کروں گی. ہے تو عیسائی عورت سی کہ یزید آ گیا اس کے مزاقی آیا عورت ان کہتے چلا پر سیارے کر کے اور اس عورت نے آکے چل جب سواری دے بیٹھیا عورت نے اپنے لات دے اتے ایک تلوار لے لی انہوں بن لے اتے کپڑا دے لیا ادنا سوار ہو گئی یہ ادھے نام شراب و کباب دے نشچ گلنا کرتا جا رہے ہیں. چلتا چلتا جلو ایک بیابان جنگل چایا اتھے نے سواری روکی بیٹھ کے شراب پیتی. یزید شراب کے نشچ مست ہویا تو اس سے زمین تے لیٹ گیا. اس عورت نے دی گردن میں اتاری یہ جسم دے دو ٹکڑے کیتے اور یہ جملہ بولیا جنہیں الفاظ عربی دے اندر بھی کتاباں موجود نے لیکن انہیں جملہ بولیا انہیں آکھا جیڑا ظالم انسان اپنے نبی دے نواسیاں دا نہیں بن سکیا انہیں میرے نال کی وفا کرنا بولو جو صحیح جنہیں اپنے نبی دے نواسیاں نال وفا نہیں کی جس نبی دا کلمہ پڑھیا او دے نواسیاں نو جن نے شہید کیتا انہیں میرے نال وفا کی کرنی. اس تو بعد یزید دا بیٹا سی معاویہ ابن یزید بیمار سی انہوں کرسی تے بٹھا دیتا گیا. انہوں کسی نے پوچھا تیرے باپ نال کی ہو رہی انہیں کہا میرے باپ نال برا سلوک ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ اس کرسی کے قابل میرا باپ سی نہ میں میرے باپ نے جو ظلم و ستم کیتا ہے انہی سزا بھگت رہے ہیں اور میں بھی ادا آہد کوئی نہیں کرسی دا. 40 دن تو بعد یہ بیماری بڑھ گئی یہ بھی 40 دن تو بعد مر گیا. واقعہ کربلا کو 6 سال بعد عبید اللہ ابن زیاد پکڑیا گیا. ایک کوفے کا گورنر سی. تاریخ کربلا پڑھو تے پتہ چلتا ہے سب تو زیادہ اہم کردار اس لائن دا سی. جدو یہ پکڑیا گیا مختار سقفی جیڑا کہ لشکر یزید واسطے اللہ دا غضب بن گیا اور بعض لوگ ایدی بھی تعریف کرتے لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایدی بھی تعریف جائز نہیں. کیوں؟ انہیں آخری عمر کے اندر نبوت کا دعویٰ کیتا سی کہ دارہ اسلام کو خارج ہو گیا. اہل سنت ایدی بھی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے. تسی سوچو گے کہ اتنا بڑا جنہیں حضور دی آل نے قاتلوں کو قتل کیتا جنہ حضور دی آل کے دشمنوں کو قتل کیتا وہ کہویں جنتی نہیں ہو سکتا. میرے دوست وہ رب دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز سے قادر ہے. اس طرح دے واقعات بہت سارے پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ بڑے محب سن بعد انہوں نے بھی ایسے کام کر لیا. لہذا جب نے نبوت کا دعویٰ کیتا کہ میں نبی ہوں تے جدوں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی آ کوئی نہیں سکتا یہ دارہ ایمان سے خارج ہو گیا. المختصر جڑی گل کرنی ہے یزید دی لشکر عبید اللہ ابن زیاد 30,000 کا لشکر لے کے آیا. مختار سقفی نے فوجاں نال مقابلہ ہویا. محرم کا مہینہ پہلی تاریخ نو جنگ ہوئی بند ہو گئی 5 نو ہوئی بند ہو گئی 7 نو ہوئی بند ہو گئی. دن آ گیا 10 محرم دا جمعے دا دن جمعے دا وقت دریائے فرات کا کنارہ. جدوں دریائے فرات کا کنارہ آ گیا اس وقت جدوں جنگ ہوئی نا تے شام تو پہلے یزیدیاں دے لاشاں نال پورا میدان بھریا سی. مختار سقفی نے آکھیا اس ظالم نو بلا کے لیاؤ. عبید اللہ ابن زیاد آیا فرمایا انہوں بھی قتل کرتا انہوں بھی قتل کر دیتا. اس تو بعد واری آ گئی عمر بن سعد دی. یہ لشکر یزید دا کمانڈر ان چیف سی. میرے سرکار مدینہ دے غلام مختار سقفی نے فرمایا عمر بن سعد نو بلا کے لے کے آؤ. اس ویلے دا بیٹا حفص باہر آیا ہے جڑا کہ نوجوان سی تے آ کے کہندا ہے میرا بیٹا اس نے کہتا ہے میرا باپ باہر نہیں آ سکتا. کیوں؟ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے وہ ہر ویلے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے تسبیح
نہیں سی ہوتا کسی نے آخیا سی عمر بن سعد تمہیں چلا جا ورنہ تمہیں ماریا جائے گا انہیں آخیا میری یاری ہے مختار جناب میں وہ مارے گا نہیں میں چھوڑ دے گا میرا دوست جب یزیدی فوج نے آکے فرمایا تم مختار بلا لیا انہیں آکا میری یاری انہیں آکا کمینہ تینوں اپنی یاری نظر آگئی تینوں نبی دا نواسہ نظر نہیں سی آیا نبی دا نواسہ تینوں نظر نہیں آیا تینوں اپنی یاری نظر آگئی اس تو بعد انہوں بلایا گیا مختار نے فرمایا تمہیں باپ بیٹے نو قتل کر دے انہیں ہاتھ جوڑ کے زندگی دی دعا مانگی کہ میرے بیٹے نو چھوڑ دیو اس وقت مختار سقفی نے آکھا تینوں جوان بیٹا نظر آ گیا ہے تو مولا حسین دا جوان بیٹا شہید کیتا تینوں کچھ خیال نہیں آیا بولو دے صحیح تو علی اکبر دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے تینوں تو کوئی خیال نہیں آیا دیوانہ کہتا ہے جب لاش اکبر دی خیمے چیائی جب لاش اکبر دی خیمے جسم دے ٹکڑے کیتے وہ تینوں نظر نہیں آیا فرمایا انہوں قتل کرو انہوں قتل کیتا ہوگا بیٹا کہنا ہے میرا باپ مر گیا ہے لہذا میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے فرمایا انہوں بھی قتل کرو انہوں بھی قتل کیتا واری آگے شیمر لائن دی یہ شیمر ہوئے جنہیں میرے مولا حسین شہید کیتا انہوں جدوں پتہ لگیا نس گیا کوفے تو یہ چلا گیا مدینے جدوں مدینے گیا نا تے امام زین العابدین کی بارگاہ وچ گیا گھر جا کے کہندے مینوں پانی پلا دیو میرے سرکار مدینہ دے علم میرے امام زین العابدین نے پانی پیش کیتا کہندے لگدا تساں مینوں پہچانیا کوئی نہیں فرمایا او کیویں فرمایا ظالما میں تینوں کیویں بھول سکدا ہاں میں تینوں کیویں فراموش کر سکدا ہاں ظالما جنہاں نے ساڈا گھرانہ قربان کر چھوڑیا سی او ظالما میں تینوں کیویں بھول سکدا ہاں بس نے آکھیا اگر میں پہچان لیا تے پھر پانی جو دیتا ہے اس لیے میرے دوست آپ نے فرمایا او ظالمو پانی بند کرنا کیوں نہ کم سی دشمناں نو پانی پلا دینا میرے نام مصطفیٰ دی سنت ہے ساڈا کم پانی بند کرنا سی دشمناں نو پلانا میرے نام دی سنت ہے اس تو بعد انہیں آکھیا کوئی نہ دسے مختار سقفی نو کہ شیمر مدینے دے اندر ہے مختار سقفی کے فوجاں نے ہرا سے چلیا انہوں پکڑیا دو روایتاں ایک روایت ہے مختار میں دو کتے رکھے سی اور میں ان پہ چھوڑو اس ویلے او دا جسم لوچ دے رہے تاکہ پتہ لگے دی روح اسرائیل نے قبض نہیں کیتی ہے نہ کتیاں نے لکھا دے اے وجہ ظالم اس قابلی دوسری روایت ہے کہ وہ دے ہاتھ کٹوائے پیر کٹوائے وہ دی لاش تے گھوڑیاں نو دوڑایا آخر دے اندر جدوں مر گیا تے فرمایا دی لاش نو جلا دے میرے دوست اس طرح کر کے خولی بن یزید ماریا گیا اس سے طرح کر کے مختار نے حکم دیتا کہ جتنے آئے سی یزیدی لشکر دے میرے مولا حسین دے مقابلے جتھے مل جان سارے انہوں ماریا جدو سارے مر گئے انہاں دا سر انہاں دے تن تو جدا تے گلیاں چ پھرایا جا رہے ہیں کوئی بندہ انہاں تے افسوس کرنے والا نہیں سارے کہتے ہیں ٹھیک ہویا انہاں نال انج ہی ہونا چاہیے سی یہ ظالم لوگ نے میرے دوست کوفے دا تخت دے اوپر گورنر ہاؤس دے وچ مختار سقفی بیٹھے ہیں اور انہاں دے سر سامنے نے کہ وہی جگہ سی جتھے 6 سال پہلے میرے مولا حسین دا سر انور سی اس ویلے میرے مولا حسین دے شہداء دے سر تے انوار دی بارش ہو رہی سی انہاں تے لعنت برسائی جا رہی سی جدوں کوئی میرے مولا حسین دے سراں نوں دیکھدا سی تے سارے کہندے سنے کوئی عام نہیں ہے جنتی نوجواناں دے سردار اے کوئی عام نہیں اے تے او شہزادے نے کہ اس نواسے بے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے بے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی جرت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے
دوست اس تو بعد میں دسنا چاہنا یزید دے 14 بیٹے سی کتاباں چ لکھے لیکن اج او دا نام و نشان مٹ گیا میرے مولا حسین دا ایک پتر بچیا سی زین العابدین اج بھی سید موجود نے قیامت تک سید باقی رہے گے بولو تے صحیح پھر فیصلہ خود کر لو پتہ یزید کی ہوئی ہے کہ پتہ حسین کی ہوئی ہے اج کوئی اپنے پتر کا نام یزید رکھنے واسطے تیار نہیں حالانکہ پہلے سے آپ کے نام یزید تھا اج کوئی ظلم کرے تو لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا یزید ہو گیا میرے دوست میرے مولا حسین کی کرامت ہے کہ آپ نے یزید کے نام نو گاری بنا چھوڑیا حضرت حنظلہ وسیل الملائکہ جنہاں دا لقب ہے یعنی جنہاں نو فرشتہ نے غسل دتا سی اور فرماندے نا سا یزید دی بات اودوں کوئی جدوں سانو یہ ڈر ہویا کہ کتے دیاں بدکاریاں دی وجہ تو ساڈے تے آسمان تو پتھر نہ برسن لگ پئے کیوں یزید ماما بہنا بیٹیاں نال نکاح کردا سی شراب پیندا سی زنا دے اڈے چلاندا سی میرے دوست یزید دا کوئی ایک جرم نہیں یزید نو جدوں پتہ لگیا نا مکے مدینے والے میرے خلاف ہو گئے انہیں مسلم بن عقبہ نو 20,000 کا لشکر دے کے بھیجا جا کے حضور دے صحابہ نو قتل کر دے اس کمینے نے جا کے 10,000 صحابہ نو شہید کیتا مکے مدینے تے حملہ کیتا 3 دن واسطے مسجد نبی دے اندر نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی نہ جماعت مسجد نبی دے ستوناں نال اس کمینے نے گھوڑے بنوائے حضرت سعید بن مسیب فرماندے کہ جدوں مینوں پتہ چلیا کہ ظلم میں منبر شریف دے تھلے لوگ کے بیٹھ گئے آپ فرماندے میں 3 دن تک دیکھیا جدوں بھی نماز دا وقت ہوندا سی حضور دے روزے چوں اذان دی آواز بھی آندی سی اقامت دی آواز بھی آندی سی تے جماعت دی آواز بھی آندی سی تے میں بھی نماز ادا کرنے لگا سا ایتھے انہاں لوکاں نوں سوچنا چاہیے جڑے حضور دی حیاتی دے منکر رہے جڑے کہندے نے جدوں مر کے تے پھر سارے مٹی وچ مل گئے سارے نہیں مل سکتے انبیاء دے جسماں تے مٹی نو اللہ نے حرام کر دتا ہے کہ انبیاء دے جسم نو کھاوے میرا نبی کل بھی زندہ سی تے اج بھی زندہ ہے تے قیامت تک زندہ رہے گا بولو تے صحیح ایسے ہی کسی کہنے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی کا چرچا رہے گا کرے خاک ہو جائے جل جانے والے انہاں جل کے مر جانے انہاں یہ فتوے لاندے ہی مر جانے میرے دوست لیکن جنوں شان اللہ کریم خود دے دے وہ دی شان نو کوئی نہیں بتا سکتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ انہیں مدینے والے نے برائی دا ارادہ کیتا یزید نے کہ میرے نبی دا فرمان ہے حدیث پاک جاندا جڑا میرے مدینے نال برائی دا ارادہ کرے گا اللہ کریم انہوں اس طرح پگھلا دے گا جیویں نمک پانی وچ گھل جاندا ہے یزید دا کوئی ایک جرم سی یزید کعبہ شریف دا مجرم مدینے دا مجرم مسجد نبی دا مجرم اہل بیت دا قاتل صحابہ دا قاتل میرے نبی دے جیڑا آکھے کہ یزید وچ بڑیاں خوبیاں یزید رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ اور حسین پاک باقی لال مسجد دا بول کے بھی کہندا ہے کہ یزید رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہنا چاہیے اجے بھی کئی دوسرے مسلک تے میں نام نہیں لینا جنہاں نے آکھیا یزید کی تعریف کرنی چاہیے یزید کی وکالت کرتے ہیں ٹی وی تے بیٹھ کے اجے بھی یزیدیاں نیکیاں باقی جنہیں حضور دی آل شہید کر دیتا پیسے دے پیچھے اور کہندے کی نے نہیں جی یزید اسلام مندا سی میں کہنا چاہنا مندا سی لیکن فرق ہے یزید اسلام ہے تے مولا حسین دے اسلام میں بڑا فرق ہے یزید دا اسلام بھی سنو تے حسین دا اسلام بھی سنو یزید دا مطلب ہے سی وہ اس اسلام نو مندا سی اور کہندا سی ساڈی خواہشات کے مطابق چلن نو اسلام آکھیا جائے لیکن میرے مولا حسین فرماندے سن اپنی خواہشات کو اسلام دے تابع کرنا چاہیے بولنا تے صحیح یزید دا
اسلام ہے سی کہ بچیاں دی خاطر دولت دی خاطر اسلام قربان کر دیو میرے مولا حسین دا اسلام ہے سی کہ اسلام دی خاطر بچے قربان کر دیو قومی اسلام آج بھی موجود ہے کرسی تے اقتدار دی خاطر بچے اسلام قربان کرنا ہے یزید دا اسلام ہے اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کر دینا ہے کربلا دے شہید دا اسلام ہے آج بھی اپنے آپ کو یزید تے حمایتی ساری رات فلماں تے ڈرامے ویکھن والے شادی تے کنجریاں دا بندوبست کرنے والے ڈھول بازیاں دا بندوبست کرنے والے شراباں پیون والے کہندے نے سی مسلمان ہاں میں پوچھنا چاہنا کہ تسی مسلمان ہو تے پھر تواڈے اسلام تے یزید دے اسلام وچ فرق کیڑا رہ گیا بولو تے صحیح یزید دے اسلام وچ تے ساڈے اسلام وچ کی فرق رہ گیا یزید بھی تے ہی سلام منتا سی نا میرے دوست میں دسنا چاہنا اگر یزید نے ظلم و ستم کیتا کہ کوئی یزیدی باقی نہیں رہا جتنے سنسار کسی دی تینوں قبر نظر نہیں آئے گی لیکن میرے مولا حسین دا ایک ہی غلام بنیا سی تھوڑے وقت دے اندر اور آیا یزیدی لشکر دی طرفوں سی لیکن جدو غلام بن گیا آج بھی سونے دا روزہ موجود ہے قبراں انہاں دیاں زندہ رہندیاں باقی رہندے جڑے حضور دے غلام بن جاندے سبحان اللہ وہ اس وقت دا یزید سی وہ وجود حسین دا منکر سی آج تے یزید ذکر حسین دے منکر اس یزید دی کوشش سی کہ دین ختم ہو جائے قرآن ختم ہو جائے نماز ختم ہو جائے وہ اس یزید دی کوشش سی لیکن آج بھی کوئی یزیدی موجود نے جڑے کہ دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے پہلے کام کی کہ دین ختم ہو جائے میں دسنا چاہنا کسی کا نام لینا میرا مقصود نہیں پر حق بیان کرنا میری ذمہ داری نماز بند ہو جائے آج بھی کوئی یزید دی روحانی اولاد موجود ہے یزید دی روحانی اولاد جڑے دین والے نوں دور کر رہے ہیں دین دے قریب کوئی آ رہے ہیں انہوں دور کر رہے میں بڑی ذمہ داری نہ گل کر رہے ہیں کوئی دین دے قریب آوے انہوں دور کرنا والا کیدا کام ہے یزید دا کام ہے یزید دی کوشش سی آج کوئی قرآن دے نیڑے آ رہے تو انہوں باغی کیتا جا رہے کوئی دین دے قریب آ رہے انہوں باغی بنایا جا رہے کوئی دین دے قریب آ رہے انہوں آکھیا جا رہے کی ملے گا قرآن پڑھ کے 5000 تنخواہ 10000 تنخواہ کی بنے گا انگریز دی تعلیم حاصل کر انگریز دا چمچا بن بڑی تنخواہ ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں تے دین دے خلاف حاصل کیتی جاوے میرے دوست اج آکھیا جا رہے قرآن پڑھن والے دے متعلق کہ انہاں نوں کوئی سند تے ملنی نہیں ڈگری تے نہ پڑھا تو اب موسم بہار دی آمد تے ہر کیمپس دے اندر نوجوان بچیاں کولوں مجرا کروایا گیا یہ تعلیم سکھائی گئی ہے پروف موجود نے پروف نوجوان بچیاں نے ڈانس کیتا لاہور کالج دے اندر ہر کیمپس دے اندر اور بچیاں کو انٹرویو لیا جا رہے ہیں میڈیا انٹرویو لے رہے ہیں بچے کہہ رہے ہیں ایسا ماحول یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے استاد بھی موجود ہیں ٹیچر موجود ہیں بچیاں نوجوان ڈانس کر رہی ہیں دیواراں تے قرآن دی آیت لکھی ہے دیواراں دے اوتے حدیث رسول لکھیا ہوا ہے اندر کی ہو رہا ہے انہوں تعلیم آپ کو کہ اس تعلیم نہ ہوئی بچہ بچی ان پڑھ کے مر سکتی اور تعلیم کا کی فائدہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ بادل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ وہ کیڑی تعلیم ہے جڑی اللہ رسول تو دور کر دے انہوں کون تعلیم آپ کے فرق صرف اتنا رہ گیا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم آہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا بے حیائی نو عام کیتا جا رہے ہیں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے خلط ملت اور مردوں کا نظام چلایا جا رہا ہے کبھی کوئی نہیں بولے جتنے دین شریعت کے مطابق پڑھایا جائے وہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ تعلیم ناجائز ہے حرام تعلیم مخلوط نظام تعلیم حرام ہے میں ثابت کر سکتا
حضرت حمزہ بن اسید اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ وچ حاضر تھا. توجہ نہ سنے آگے. میرے پاک نبی تشریف لے آئے. حضور نے دیکھا بازار وچ عورتاں تے مرد خلط ملت کٹھے مل جڑ کے جا رہے. میرے نبی نے دیکھا فرمایا عورتوں تواڈے واسطے مناسب نہیں کہ تسی رسلے دے درمیان چ جاؤ مرداں دے نال مل کے جاؤ بلکہ عورتاں دا حق بندا ہے رستے دے کنارے تے چلن. حضرت حمزہ فرماتے جدوں سرکار نے فرمایا تے فوراً عورتاں جلدی نال کنارے تے ہو گئی حتیٰ کہ انہاں دی جو چادر سی سر دا دوپٹہ جو دیوار نال لپٹن لگ پیا چمٹن لگ پیا. میں دسنا چاہنا حضور نے منع فرمایا مخلوق نظام کریم حضور نے حرام فرمایا. ایتھے مرد عورت تے بچے بچے نوں اکٹھے پڑھ. اج دے دور دا سب تو بڑا فتنہ میرے نزدیک بچے بچیاں نوں اکٹھا پڑھنا. آج دے دور میں مثال پہلے بھی دینا کہ بھیڑی اور بھیڈاں نوں بگیار اور بھیڈاں نوں ایک کمرے وچ بندہ بند کر دے تے بندہ اے امید رکھے کہ صبح میں جاواں گا تے بالکل ٹھیک ٹھاک ہون گے تے انسان دی عقل دی کمزوری بولو تے صحیح. بچیاں نوجواناں نوں غیر محرماں دے حوالے کرے تے بندہ سمجھے میں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا بچی میری بڑی محفوظ ہے. اج دا دور وہ نہیں رہ گیا میرے ویر. کتنی خبراں آندیاں سگا باپ بیٹی نال زنا کر دے. دور تے ایسا آ گیا سگا بھائی بہن نال زنا کر رہے ہیں. تساں غیرت تے یہ توقع رکھ کے بیٹھ گئے اور انگریز دی تعلیم واسطے اسی یہ نہیں توجہ کرتے. میرے دوستو کیسی تعلیم ہے اور کوئی تعلیم نہیں اللہ رسول اللہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے دسن کی کوئی ضرورت نہیں. اساں اکھاں نال سب کچھ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. شریعت نے آخیا عورت غیر محرم نال خانے کعبے نہیں جا سکتی. وہی عورت غیر محرم مرد نال سفر کرتی پئی ہے. وہی کالج یونیورسٹیاں دے اندر جاندی پئی ہے. شریعت کیویں اجازت دے سکتی؟ شریعت دی مخالفت اسی خود کردے پئے. جدوں شریعت دی مخالفت کردے ہیں تے بعد وچ اسی مننے ہاں نا جی بیٹی نافرمان ہو گئی بیٹا نافرمان ہو گیا. اے یورپ ہے جن نے مرد عورت دی غیرت نو مردہ کر دیتا ہے ڈیمیج کر دیتا ہے. ڈیمیج یہ کہتا کہ پرائمری پاس بچی ناجائز بچے دی ماں بن چکی ہے. نہ باپ نو فکر ہے نہ معاشرے نو فکر. سکول کالج یونیورسٹی دی بچی اپنے نال فرینڈ نو لے کے اپنے ماں باپ کو آ جاتی ہے. باپ دی جرأت نہیں کہ بیٹی نو ڈانٹ سکے. غیرت مردہ ہو چکی. میرے دوست میں دساں اسی ہور پاسے ٹر پئے ہاں. اگر ڈگریاں بھی حاصل کرنی ہیں تے دین ڈگریاں بھی دیندا ہے. دنیا دی ڈگری بھی ملتی ہے تے آخرت دی ڈگری بھی ملتی ہے اور مفت ملتی ہے فی سبیل اللہ ملتی ہے. مرد تو بعد بھی فائدہ ہے لیکن ساری توجہ تو اور پاسے ہو گئی. اسی فیساں بھی دینے کرایہ بھی دینے انگریز دی تعلیم وال توجہ کر دے. لیکن میرے مولا حسین نے کی دسیا کربلا سنیے نا. مولا حسین نے کی درس دیتا. میرے مولا حسین نے پہلا درس یہ دیتا کربلا دے میدان دے اندر کہ بھاویں سر کٹ جائے جان ربے نہ ربے نماز نہیں جانی چاہیے. سبحان اللہ صحیح نماز نہیں جانی چاہیے. تو حسین دا سچا غلام وہی ہوئے گا جنہاں نماز پڑھن والا ہوئے گا. سبحان اللہ. بے نمازی دا حسین نال تعلق ہی ہوے بے نمازی رکھے میں حسین دا غلام نہیں ہو سکتا. دوسرا درس میرے مولا حسین نے کی دیتا گردن کٹ دیے تے کٹی جائے چاہے اے سر نیزے دی نوک تے ہوے قرآن دی تلاوت نہیں بند ہونی چاہیے. سبحان اللہ. قرآن دی تلاوت بند نہیں ہونی چاہیے. تیسرا درس میرے مولا حسین نے دیتا اپنی ہمشیراں نو فرمایا سیدزادیاں نو فرمایا کہ اسی قربان ہو گئے کوئی فکر نہیں لیکن ساڈے خاندان دے اندر ساڈی اہل بیت دے اندر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. سیدہ زینب نے فرمایا سی نا ابن زیاد کے دربار وچ فرمایا اتنا دکھ ویراں دیاں لاشاں ویکھ کے نہیں ہویا جتنا دکھ تیرے دربار وچ مینوں کھڑی نو ہوندا. اتنا دکھ تیرے سامنے کھڑی نو ہوندا. میں حالانکہ پردے دی حالت دے اندر سا پھر بھی سیدہ فرمانے اے سب تو زیادہ تو 72 لاشیں دیکھ اتنا دکھ نہیں. میرے دوست اج کیڑا انسان ہے جڑا کہندا ہے کہ اسی قرآن و حدیث نو پروموٹ کران گے. کیڑا کہندا ہے اسی قرآن و حدیث تے عمل کران گے. بولو تے صحیح. سبحان اللہ. ہے امید کردا میں قرآن دی طرف آؤ گے.
سبحان اللہ حسین دے غلام بیٹھے ہیں اسی بولو تے صحیح سبحان اللہ حسین دے غلام بیٹھے ہیں کیڑا کیڑا حسین دا غلام ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ اللہ کرے جڑا اونچی ہاتھ کھڑا کرے سارا سال ہو دے ہاتھ چوں رزق ختم نہ ہو سبحان اللہ سال ختم ہو جائے لیکن مال ختم نہ ہوئے ہاتھ تھلے کر لو ہاتھ کھڑے کیتے میں مان لیا اعتبار کر لے انشاءاللہ کیونکہ مومنہ دے اعتبار کرنا چاہیے سبحان اللہ میرے دوست کیڑا بندہ جڑا کہندا اعتبار اسی اپنے بچے نوں دین دی تعلیم سکھاواں گے سبحان اللہ انہاں تو کھڑا نہیں ہویا میرے خیال ہے کئیاں دی بھی میں توجہ دیکھیے تھلے کر لو مہربانی کئیاں دا یہ بھی دیکھیا ہے ایک پتر نوں قرآن پڑھا لیا وہ کہندے نے جی بس 7 نسلاں تے نہیں بخشا دینیاں نے باقیاں نوں پڑھاوندا کہ باقیاں نوں سکول پڑھا دیں میرے دوست ایک پتر نوں قرآن پڑھا کے تو اودا تے حق ادا کر دیتا تے جڑے باقی بچے سو انہاں دا حق نہیں ادا کرنے اودے بارے تیرے کول سوال نہیں کیتا جائے گا دنیاوی تعلیم نوں چھوڑ میرا ویر تعلیم او سکھا جنہاں فنا تے بقا دا تے پتہ لگ جائے سبحان اللہ تیری نسل نوں پتہ لگے قرآن پڑھا یہ قرآن بخشش کا ذریعہ ہے ایک ایسا بخشش کا ذریعہ میرے دوست ایک بادشاہ بڑا ظالم گزرے ہے مر گیا تو کسی نے دیکھا جنت کی سیر کر رہے ہیں کسی نے پوچھا تو جنت کی سیر کر رہے کیڑا عمل کم آ گیا انہیں آخیا ایک عمل کم آیا ایک دن میں جا رہا سا سفر کے اندر ایک جگہ تے میں قیام کیتا انہوں نے میزبانوں نے مجھے کمرہ دیتا رہائش واسطے میں آرام کرنے لگا میں دیکھا میرے پیراں والی سائڈ تے اونچی جگہ تے نا قرآن پیا سی میں جب قرآن دیکھا میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں میزبانوں نے بلایا میں کہ یار اتنے قرآن ہے انہوں نے آخیا تسی آرام کرو سی قرآن دوسرے کمرے سے رکھتے ہیں اس ویلے اس بادشاہ نے آخیا میری وجہ تو قرآن دوسری جگہ تے جائے گا میری وجہ تو قرآن کی جگہ تبدیل ہوئے گی نہیں قرآن ایتھی ہی رہے گا میں دوسری جگہ تے جاؤں بس آہی قرآن دا ادب کیتا ہے اللہ کریم نے اس ادب کی وجہ تو میری بخشش فرما دی اور رب دینا گلاں تو بخش دے وے جیڑا قرآن دا ادب کرے وہ بخشیا جاندا ہے جیڑا قرآن سینے وچ محفوظ کرے خدا کی بڑا مقام ہے میرے دوست ایتھے کوئی داخلے تے پابندی نہیں فی سبیل اللہ پڑھائی ہر وقت داخلہ ایتھے کوئی پابندی نہیں ہے اج بھی وقت ہے نسل نوں لیا ایتھے دین پڑھا پھر کیا پچھتائی جو بچیاں چکی پھر میرے دوست عرض کر رہا سا کہ یزید لعین انہیں 64 دن حملہ کیتا اس تو بعد کئی دن خانہ کعبہ بے لباس رہا خانہ کعبہ لے بے لباس تو بعد خانہ کعبہ دی چھت جل گئی یزیدی لشکر نے حضور دے غلاماں تے بڑا ظلم و ستم کیتا 3 سال بعد جو یزید مریا کسی نے آکھیا یزید مر گئے یزید دے حوصلے دی نسل تے حوصلے فوج دے حوصلے پست ہو گئے یہ نس گئے ہو جدوں گئے نا پھر حضور دے غلاماں نے انہاں دی کافی طبیعت صاف کی تھی کافی چھتروڑ کی تھی انہاں دی 3 سال بعد 39 سال دی عمر دے اندر یزید مر گیا میرے دوست اس ظالم نے ظلم تے کیتا سی پیسے تے حکومت واسطے لیکن وہ بھی دے نصیباں وچ نہیں ہوئی لیکن میرے مولا حسین او نے جنہاں نے سر تے قربان کر دیتا لیکن اج بھی دنیا کہندی ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین آج بھی دنیا کہہ رہی اور ایک ہندو نے بھی آکھیا ہے وہ کہتا ہے واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے حق کو باطل بتا دیا سب کو تو نے جی کے مرنا تو آتا ہے سب کو جی کے مرنا تو آتا ہے سب کو مر کے جینا سکھا دیا سب کو تو نے اس بات یزید کی حمایت نہ کر مولا حسین دا غلام بن جا یہ وہ شانہ والے نے آخری گل سن لو کہ جنہاں نے میرے نبی نو فرمایا تمہیں شہزادیاں نے نانا جان سانو اٹھ چاہیے بولو تے صحیح جڑے یزید کی تعریف کرتے یزید دی ایک گل ہی بیان کر دینا تے مولا حسین دی گلاں قیامت تک ختم نہیں ہو سکدیاں نانا جان اٹھ چاہیے میرے نبی نے امامہ بنیا سی امامہ اتار دیتا جدوں امامہ اتاریا نا میرے نبی نے اپنیاں
کونیاں نو زمین تے رکھیا اٹھنے بھی زمین تے رکھے فرمایا شہزادے سوار ہو جاؤ دونوں شہزادے سوار ہو کے نانے کی زلفاں پکڑ لی حضور نے فرمایا نعم الجمل جملکما بیٹا حسن حسین دیکھو تہاڈا اٹھ کیڈا سوہنا ہے صحیح نعم الجمل جملکما دیکھو تے صحیح تہاڈا اٹھ کتنا سوہنا ہے جب یہ گل کیتی نا تو اس وقت نال یہ بھی فرمایا ونعم العدلان انتما شہزادیو اگر اٹھ سونا ہے سواری سونی ہے تسی سوار بھی تو اٹھ ہی سونے ہو ایسی شانہ والے جدوں حضرت جبریل امین آئے دو میں شہزادے نانے جان دی گود وچ کھیڈ رہے سن دو میں جا کے جبریل دی گود وچ کھیڈن لگ پے سرکار نے منع کرن دی کوشش کی جبریل امین عرض کرتے سونیا منع نہ کرو اس واسطے کہ جدوں یہ دو میں چھوٹے گھوڑے دے وچ ہوندے سن انہاں نو جھولا جھلاندیا سیدہ دی اکھ لگ جاندی سی نا کہ اللہ کریم فرماندا سی جبریل جا کے دوواں دا جھولا جھلا کے آ کہ اے رومن تے سیدہ دے آرام وچ خلل نہ آ جائے انہاں دا جھولا سی جھلاندے رہے اس لیے تے کہنے آ جن کا جھولا فرشتے جو بیان ہوئے تھے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ